بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے، اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں، تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے: واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللہ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہٰذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار اور منافقین۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعینا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت اور عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے کہ ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان فرمائی ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے، اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تأثر دیتے ہیں لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا کہ کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو وہ مراد لیتے ہیں یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اسی کی دوسری مثال راعینا کا کلمہ ہے، جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں
کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے، یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائے، تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔